السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اللہ رب العزت قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تم نے حضرت سیدنا موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں ہوگا۔ ابھی میں بتاتا ہوں پورا اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیز ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا، کیا ادنا چیز کو بہتر چیز کے بدلے میں مانگتے ہو؟ واقعہ دراصل یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ جہاد کے لیے جائے اور بیت المقدس کو آزاد کرائے۔ راستے میں میدان تیہ کر کے ایک جگہ تھی، میدان کا نام تھا تیہ، اور میدان ملا کر کہیں گے تو میدان تیہ۔ وہاں قوم بنی اسرائیل ٹھہری۔ جب انہیں پتہ چلا کہ جن سے ہمیں جنگ کرنا ہے عمالقہ، وہ بہت طاقتور ہے، جنگجو ہے، اسٹرانگ ہے، پاورفل ہے، ان کے ساتھ لڑائی کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، ہم لوگ کمزور ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اس وقت ان لوگوں نے معاذ اللہ یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تو یہیں پر رہیں گے، آپ اور آپ کے جو رب ہے وہ جائیں اور قوم عمالقہ جو ہے اس سے قتال کرے، جہاد کرے، ہم یہ کام نہیں کرنے والے معاذ اللہ۔ اس طرح ان لوگوں نے 2-3 چیزوں کی نافرمانی کی۔ اللہ نے ان پر یہ عذاب مسلط فرمایا کہ وہ تقریباً 30-40 سال تک اسی میدان میں گردش کرتے رہے، اور وہاں سے وہ میں نے ایک واقعہ بھی بتایا تھا کہ جیسے امام مسلم کے دونوں بچوں کا، کہ رات بھر گھومتے لیکن صبح جب دیکھتے تو اسی جگہ وہ لوگ رہتے ہیں جس جگہ سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ تو قوم بنی اسرائیل کا بھی یہی حال ہوا کہ پورا دن گھومتے، رات گھومتے، مگر صبح اٹھ کے دیکھتے تو جس جگہ تھے وہیں پر وہ اپنے آپ کو پاتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر عذاب تھا۔ اب میدان تیہ میں ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر کوئی سایہ وغیرہ نہیں، شیڈ جسے کہا جاتا ہے، اسی طرح پینے کی کوئی چیز نہیں، اور درخت، ہریالی وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اضرب بعصاک الحجر، پتھر پر اپنا عصا جو لاٹھی ہے اسے مارو۔ اللہ نے اس سے 12 چشمے جاری فرما دیے، پانی کا انتظام ہو گیا۔ پھر میں نے ایسا بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ ان لوگوں کے سائے کے لیے آسمان سے ایک ستون نازل ہوتا تھا، ان لوگوں کے لیے سایہ ہو جاتا تھا، وہ ایک پلر کی شکل میں۔ رات میں وہی پلر باقاعدہ لائٹ کی طرح روشن ہو جاتا تھا، اور ان لوگوں کو اندھیرے وغیرہ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ کھانے پینے کی اگر بات آئی، سایہ بھی ہو گیا، ہریالی بھی ہو گئی، اسی طرح پانی وغیرہ کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب کھانے کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے منہ و سلویٰ آسمان سے اتارا۔ ایک مرتبہ نہیں اتارا بلکہ روزانہ اترتا تھا۔ منہ اور سلویٰ کی تفسیر میں نے پچھلے ہفتے بیان کی تھی۔ من جو ہوتا تھا وہ میٹھی چیز ہوتی تھی، اور سلویٰ جو ہوتا تھا وہ کھاری چیز ہوتی تھی۔ جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پہلے ہم میٹھا کھلاتے، اس کے بعد پھر جو بھی کھانا رہتا ہے کھارا وہ ہم لے آتے، جیسے
کہتے کھاؤ گنی گن، کہتے ہیں آپ حضرات کہ جیسے میٹھا ہو جاتا ہے، مہمان لوگوں نے میٹھا کھا لیا، پھر آپ گھر والوں سے کہتے بھائی کھاؤ گنی گن. تو یہ جو ہمارا طریقہ ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قوم بنی اسرائیل کے لیے جو کھانا اتارا وہ انسان کی فطرت کے اعتبار سے اتارا. ہم الحمدللہ کسی کی دعوت کرتے تو ہماری فطرت، اسی طرح جو ہمارا مہمان ہے اس کی فطرت کیا ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت میٹھا ہو پھر کھانا ہو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارا تو رواج الحمدللہ یہی بنا ہوا. تو اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی فطرت کے اعتبار سے قوم بنی اسرائیل کے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کی چاہت یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ میٹھا ہو اور کھارا ہو. اس اعتبار سے اللہ نے ان کے اوپر یہ نعمت بھی اتاری. کئی سال تک اترتی رہی مگر وہ قوم جو تھی قوم بنی اسرائیل تھی، کہا جاتا ہے بالکل جلیبی کی طرح وہ قوم ٹیڑھی، مطلب جلیبی کی طرح سیدھی تھی. یعنی اللہ کی اتنی نعمتیں ان پر اتنی نعمتیں اتری کہ اتنی نعمتیں اور کسی قوم پہ اوپر اس وقت تک نہیں اتری تھی. ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ، معاذ اللہ استغفر اللہ، حضرت موسیٰ کا نام لے کر وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اے موسیٰ. حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو دیگر انبیاء کرام ہیں ان کو تو نام لے کر ذکر فرمایا، لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کر کے خطاب فرمایا. اسی طرح امتیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے نبی کو نام لے کر خطاب نہ کرے. ظاہر سی بات ہے، کسی کا نام لے کر آپ پکاریں گے تو یہ اس کی توہین ہے. تو اس اعتبار سے ان لوگوں کو روکا بھی گیا. اور آج کل کے جو زمانے میں بعض معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ نبی کے گستاخ ہیں، دہلوی وغیرہ، تو ان لوگوں نے تو معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے جو آخری نبی ہیں وہ اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے رپورٹر ہیں، پیغام پہنچانے والے. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اب آپ ذرا سوچیں، وہ نبی، وہ رسول، وہ پیغمبر، وہ ذات مصطفیٰ جن کو نام لے کر اللہ بھی خطاب نہ فرمائے، اللہ بھی جن کو نام لے کر مخاطب نہ کرے، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طریقے کے کلمات سے اللہ اپنے نبی کو خطاب فرمائے، تو ہم ادنا گناہگار سیاہ کار عصیاں شیار امتیوں کے لیے یہ کیسے حلال و جائز ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی شان میں ایسے جملے استعمال کریں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، اللہ کے قاصد ہے، اللہ کے ایک ایلچی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی پیغام پہنچانے والے. رسول آپ کہیں بالکل درست ہے، مگر اس طرح توہین کے کلمات استعمال کرنا یہ شان رسالت کے خلاف ہے. اور اللہ کے رسول کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہ بندہ دائرے اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، بلکہ نبی کی ایک چیز کی بھی توہین کرتا ہے. علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں رسول پاک کے منہ مبارک کو اگر کوئی بندہ توہین کی غرض سے بال مبارک کو بلوا کہتا ہے، وہ بندہ بھی دائرے اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ اس میں ذات مصطفیٰ کی توہین. خیر وہ جو قوم تھی اس نے حضرت موسیٰ کو یا موسیٰ کہا، نبی وغیرہ کہہ کر نہیں پکارا. اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی مولا کائنات، چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس، چچا جو تھے وہ عباس، اسی طرح زوج مطہرہ ماں عائشہ اور 11 ازواج مطہرہ. لیکن ساری حدیث کی کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ کبھی بھی چچا عباس نے مصطفیٰ جان رحمت کو محمد یا بھتیجے کہہ کر نہیں پکارا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ذرا سوچیں کہ حضرت عباس عمر میں بڑے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بھتیجے یا نام لے کر نہیں پکارا. اسی طرح مولا کائنات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا زاد بھائی، لیکن کبھی مولا کائنات نے بھائی کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ. اسی طرح ماں عائشہ صدیقہ کے شوہر نامدار، اسی طرح حضرت خدیجہ کے شوہر نامدار، مگر اس کے باوجود بھی کبھی بھی نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ روایت جو کرتی ہیں اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ زوجی میرے شوہر، بلکہ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، ایسا عمل فرمایا وغیرہ وغیرہ. تو جب صحابہ اتنا ادب کرتے ہیں تو آج کل کے جو بے پڑھے لکھے جن کے دل سے اللہ نے ایمان کو ختم فرما دیا ہے، ان کی باتوں میں ہم آ کر معاذ اللہ
ان کے عقائد کے اعتبار سے ہم اپنے عقائد کو رکھیں معاذ اللہ استغفر اللہ، تو ہم ان کی باتوں میں نہ آئیں، خود بھی بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، گھر والوں کو بچائیں۔ یہ لوگ کیا ہے، ان لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ نبی کی توہین کرنا۔ ان لوگوں کو ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، یہ سب ان لوگوں کو ملتے ہیں یورپ سے، تو اس وجہ سے یہ لوگ کیا ہے، دین کو بدنام کرتے، رسول اللہ کی توہین اور قرآن مقدس کی توہین، اور دین میں یہ لوگ پھوٹ ڈالنا چاہتے، اس کے علاوہ ان لوگوں کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو منہ سلوہ مل رہا تھا، لیکن ان لوگوں کو تھوڑی سی ناشکری آئی، مستی آئی جیسے کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، دعا کرے کہ وہ ہمارے لیے زمین کے اندر ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز، یہ ساری چیزیں اگائیں، ہم اس کو پکائیں گے اور کھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میدان تیہ میں آنے سے پہلے جب ہم مصر میں رہ رہے تھے، الگ الگ کھانے ہم کھاتے تھے، ایک طرح کا کھانا کھا کھا کر ہم اکتا گئے ہیں معاذ اللہ۔ ان لوگوں کی یہ حالت تھی اور ان لوگوں کی یہ سوچ تھی، حالانکہ ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز جو ہم کھاتے ہیں اللہ کی نعمت ہے، لیکن منہ و سلوہ کہیں اور سے نہیں، جنت سے اترتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک جنتی نعمت دنیا کی نعمت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوگی، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جنت کے اندر اتنا بڑا انار ہوگا، اتنا بڑا انار ہوگا کہ اگر اس کو خالی کر دیا جائے تو کم سے کم 8 سے 10 آدمی اس کے اندر سما جائے، اتنا بڑا انار ہوگا۔ اسی طرح جنت کی نعمت کی اگر ایک چیز بندہ کھا لے، دنیا کے سارے ذائقے وہ بندہ بھول جائے، یہ جنت کی نعمت۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ معاذ اللہ جو اعلیٰ نعمت تھی جنت والی، اس کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا اور یہ کہا کہ ہمیں زمین کی نعمت عطا کر۔ یہ ایک بہت گھٹیا سوچ ہے۔ آج کل ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہماری 10,000 روپے سیلری ہے، تنخواہ ہے، پگار ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم 12,000 کمائیں، 15,000 کمائیں، 20,000 کمائیں، پھر انسان کی سوچ بڑھتی۔ وہ کوئی ناجائز و حرام بات نہیں، حلال طریقے سے اگر وہ کما رہا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے آپ کمائیں، بہت اچھی بات ہے، بس دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، حرام طریقہ نہ ہو۔ یعنی انسان یہی سوچتا ہے 25 لاکھ کے مکان میں رہ رہا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی 50 لاکھ کا مکان ہو، یہ اس کی خواہش رہتی ہے۔ یعنی انسان دنیاوی زندگی میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹی چیز سے بڑی چیز کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر قوم بنی اسرائیل کا حال یہ تھا معاذ اللہ کہ ان لوگوں کو جنت کی اعلیٰ نعمت مل رہی تھی تو وہ ادنا یعنی جو زمین کی نعمت تھی اس کی طرف وہ لوگ گئے۔ یہ بھی ان کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر زمین سے نعمتیں ہمیں ملے گی، ظاہر سی بات ہے پھر ایک کاروبار ہوگا، لین دین ہوگا، اب اس میں کوئی آدمی بڑا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا۔ کیوں کہ کچھ لوگ بیچنے والے ہوں گے، کچھ لوگ غلام ہوں گے، تو اس طرح ہمارا بڑکپن ظاہر ہوگا۔ میرے حساب سے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں، ظاہر سی بات ہے زمین میں چیزیں رہیں گی، کاروبار ہوگا، لے بیچ ہوگا، لین دین ہوگا، اس میں کوئی بندہ بہت بڑا تاجر ہوگا، بہت بڑا بزنس مین ہوگا، بہت بڑا بیچنے والا ہوگا، اور کوئی بندہ ہے وہ بیچارہ چھوٹا ہوگا، کوئی بندہ ہے جو اس کے یہاں کام کرے گا، غلامی کی زندگی گزارے گا، نوکری کرے گا۔ تو اس میں بڑے چھوٹے پن کا ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بڑا اور چھوٹا اس میں تصور ہوگا کہ ہم بڑے بن جائیں گے اور ہمارے جو ماتحت ہیں وہ چھوٹے بن جائیں۔ تو یہ ان کی ایک گھٹیا سوچ تھی معاذ اللہ۔ اب انسان کو بیٹھے بٹھائے گھر پر سب کھانا مل رہا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ بس صرف اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جب نعمتیں ملے گی تو ہم اپنا بڑکپن ظاہر کریں گے کہ ہم سیٹھ ہیں، ہم امیر ہیں، ہمارے سامنے تم ہمارے غلام ہو، نوکر ہو، خادم ہو، سرونٹ ہو۔ یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں آئی۔ دوسری بات وہ یہ چاہتے تھے کہ آسمانی غذا ہمیں نہ ملے بلکہ زمینی غذا ہمیں ملے، یہ بھی ان کی بہت گھٹیا سوچ تھی۔ ایک مفسرین کرام فرماتے اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں، بنو اسرائیل نے ڈائریکٹ دعا نہیں کی بلکہ حضرت موسیٰ کا وسیلہ لیا۔ اس وقت جناب موسیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، نماز پڑھو، سجدہ کرو، عبادت کرو، بندگی کرو، ریاضت کرو، گڑ گڑاؤ، عاجزی کرو، انکساری کرو، تواضع کرو، خاک ساری کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ مجھ سے ڈائریکٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کسی بھی کتاب میں کسی بھی نبی کے بارے میں یہ نہیں ملتا ہے کہ امت نے نبی سے کہا ہو ہمارے لیے دعا کرو اور نبی نے معاذ اللہ انکار کر دیا ہو کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔
ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، بلکہ ڈائریکٹ وہ نبی تو رحم دل ہوتے ہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی۔ مفسرین کرام فرماتے اس آیت کریمہ سے اور حضرت موسیٰ کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ مانگا، ڈائریکٹ مانگنا بھی جائز ہے، ناجائز ہے، حرام نہیں، آپ دعا کریں، اچھی بات ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کمزور ایمان والے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بسا اوقات اللہ کی مصلحت کے حساب سے وہ بندے کو چیز نہیں ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ کہا جاتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے اس کی 3 صورتیں، یا تو فوراً اسے مل جاتا ہے، یا اس کی آزمائش ہوتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے، آخرت میں ملنا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کے مقابلے میں آخرت تو بہت بڑی چیز ہے، یا تو اس کو فوراً مل جاتا ہے یا اس کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا نیک بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے اس کا مانگنا بہت پسند آتا ہے، اب اس کو میں عطا کر دوں گا تو مجھ سے مانگنا چھوڑ دے گا، حالانکہ وہ بندہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ تو اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم مایوس نہ ہوں، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں الحمدللہ ہمارے مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ میں اپنی بات نہ کروں، میں آپ حضرات کی بات کروں، میں تو گناہ گار و سیاہ کار، اگر ہمیں نہیں مل رہا ہے تو ناشکری کے الفاظ زبان کے اوپر نہیں آنے چاہیے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے بندہ اگر ڈائریکٹ مانگ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اسے نہیں ملا تو انسان ہے، ہم جیسے کمزور ایمان والے، ہو سکتا ہے ہماری زبان کے اوپر شکوہ شکایت کے الفاظ آ جائے، اے اللہ میں نے تجھ سے مانگا اور تو نے مجھے نہیں دیا، فلاں بندے کو دیا وغیرہ، اور بسا اوقات یہ چیز انسان کو کفر کی طرف بھی لے جاتی، کیونکہ ایک شکوہ ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، شکوہ اللہ کی بارگاہ میں جائز نہیں ہے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے یہی بندہ جب اولیاء کرام کی بارگاہ میں، بزرگان دین کی بارگاہ میں دعا کرے گا، مانگے گا اور اسے نہیں ملا، تاخیر ہوئی، تو یہ جب اپنی زبان کھولے گا کسی کے خلاف تو کم از کم اللہ کے خلاف تو نہیں کھولے گا، یہ تو نہیں کہے گا کہ اللہ نے مجھے عطا نہیں فرمایا، اس کی زبان پر زیادہ سے زیادہ یہ آئے گا کہ فلاں ولی سے میں نے مانگا لیکن مجھے نہیں ملا، یعنی یہ بندہ کم از کم کفر سے تو بچ جائے گا، اللہ کے خلاف اپنی زبان پر کچھ الفاظ اور کلمات لانے سے تو بچ جائے گا۔ بہت سارے احادیث میں بھی واقعات تھے، بارش کے لیے لوگوں نے آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حبیبنا یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، جمعہ کا دن تھا، رسول اللہ نے اپنے مقدس ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، فوراً بادل آ گئے اور زوردار بارش ہونے لگی، برستا نہیں دیکھ کر ہم پہ ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے، یا رسول اللہ ہمیں بھی اس بارش کا ایک قطرہ مل جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اور آخری بات عرض کر کے بس اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، وسیلہ لینا جائز ہے، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات کہ ان لوگوں نے اعلیٰ سے ادنا چیز کا مطالبہ کیا، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں چھوٹی چیز مانگنا بھی جائز ہے، بڑی چیز مانگنا بھی جائز ہے۔ سکندر نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی، ایک مانگنے والے نے اس سے مانگا، اس نے کہا سکندر نے کہ مانگ، مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا 1 پیسہ۔ سکندر نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہے، اتنی بڑی سلطنت کا میں مالک ہوں اور مجھ سے تو 1 روپیہ مانگ رہا ہے، یہ میری سلطنت کی توہین ہے۔ اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، پورا 1 ملک مجھے عطا کر دو۔ اب جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ یہ تیری جو ذات ہے اس کے خلاف ہے، یعنی تیری کیپیسٹی سے بڑا سوال ہو رہا ہے، تو اس کے لائق نہیں ہے کہ تو اتنا بڑا سوال کرے۔ وہ جو شخص تھا اس نے جواب دیا کہ یہ ساری چیزیں بادشاہوں والی ہیں، یہ میرے رب کی شان ہے کہ اگر اس کی بارگاہ میں بندہ 1 روپیہ بھی مانگتا ہے اللہ اسے بھی عطا فرماتا ہے، اور اگر بندہ سلطنت مانگتا ہے میرا رب کریم اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، میرا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اور بزرگان دین اس آیت کریمہ سے مطلب استدلال کرتے ہوئے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بزرگان دین سے اگر کوئی چھوٹے لوگ کسی چیز کے بارے میں کہے تو ان کو مشورہ دینا چاہیے کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو اس کے خلاف میں بھلائی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ سے قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم کو من و سلوہ کے بجائے خساک ککڑی وغیرہ ملے۔ حضرت موسیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کہ تم اچھی چیز کے مقابلے میں جو گھٹنا یعنی ادنا چیز ہے اس کا مطالبہ کرتے ہو، یعنی حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا۔ مفسرین کرام فرماتے اگر کسی بزرگ سے
کوئی اس کے چاہنے والے یا ایک بندہ یہ دعا کرے، کچھ کہے کسی چیز کے بارے میں، تو اگر بزرگ اس کے خلاف میں مصلحت دیکھے تو مشورہ دے کہ جو تم کہہ رہے ہو اس میں اچھائی نہیں ہے، اچھائی اس میں ہے، یعنی بزرگ کا یہ کام ہے کہ وہ مشورہ دے۔ آخری بات کہ اگر ہمارا دل کسی کے بارے میں گواہی دے کہ یہ اچھی چیز ہے، تو صرف ہمارے دل کی گواہی سے وہ بری چیز اچھی نہیں ہو جائے گی۔ جیسے ایک چیز بری ہے لیکن ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، تو صرف ہمارے چاہنے سے، دل کے ارادے سے وہ بری چیز اچھی نہیں ہو جائے۔ جیسے بنی اسرائیل نے یہ سوچا کہ من و سلوہ کے مقابلے میں دنیا کی جو نعمت ہے وہ اچھی ہے، تو صرف ان کی سوچ کی وجہ سے وہ چیز اچھی ہو جائے، جنت کے مقابلے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں اگر ہم یہ سوچیں کہ کوئی چیز جو بری ہے لیکن ہم یہ سوچیں کہ وہ اچھی ہے، تو ہماری سوچ سے وہ اچھی نہیں ہو جائے گی۔ محرم کا مہینہ ہے، اس کے تعلق سے بھی میں عرض کر دوں، بہت ساری چیزیں محرم میں ہوتی ہیں، خرافات، بہت سارے لوگوں نے یہ فکر بنا لی ہے کہ یہ ساری چیزیں اچھی ہے، حالانکہ ہے کیا وہ خرافات۔ تو صرف ہمارے سوچنے سے، ہمارے مان لینے سے وہ چیزیں اچھی نہیں ہو جائے گی۔ جو چیزیں عہد رسالت سے آج تک ناجائز و حرام ہیں وہ حرام ہی رہے گی، ہمارے سوچنے سے وہ چیزیں حلال اور اچھی نہیں ہو جائے گی۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، نے اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما۔ ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ امام علی مقام کے فیضان کرم سے ہمیں مالا مال فرما۔ ہمارے ان بھائیوں کو پورے گھر والوں کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔